یا نفس اللہ کا قرب، رب کی بات، آپ کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جائے، آپ کا بولنا اللہ کے لیے ہو جائے، چلنا پھرنا رب کے لیے ہو جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے، یہ سب نعمتیں دل کے ذکر سے ملتی، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی میں آپ کو اجازت دوں گا، 15-20 منٹ میں طریقہ سمجھا دوں گا، اگر آپ نے عمل کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دنوں میں اللہ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا۔ حال یہ ہوگا، ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیتا ہے۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے دائیں طرف آ جائیں، سیدھی طرف آ جائیں، ایک لین بنے گی، ایک دوسرے کے پیچھے چلتے جائیں، ایک لین بنا لیں، ایک دوسرے کے پیچھے چلتے جائیں، ایک بار ہو جائے، آگے جائیں۔ یہ دل کا مقام، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے۔ ہر وقت یہاں خیال کر کے سنو، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ تو کیا فرمائیں، جن میرے بھائیوں نے، بیٹوں نے، بزرگوں نے دل کے ذکر کی اجازت لی ہے، اور نیچے جو میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں پہلی بار آئی ہیں تمام، تو کیا فرمائیں، یہ اللہ کا ذکر کس طرح سے کریں کہ آپ کے دل کی زبان کھل جائے، سینہ منور ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں، آپ کی نگاہ میں اللہ کا نور آ جائے، آپ کے بولنے میں اللہ کا نور آ جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ سب نعمتیں اس اللہ کے نام اسم اعظم سے پائیں گے انشاءاللہ۔ سب کو اجازت، یہ اجازت کیا، کتاب پڑھ لیں۔ آج کل کے مولوی کی کتاب نہیں ہے، لکھنے والا زمانے کا محدث، آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لوگوں یہ دل کے ذکر کی اجازت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ تیرے دل میں اللہ کی معرفت کا بیج بو دیا گیا، اب تو کوشش کر اور نور و نور ہو جا۔ اجازت ہو گئی، کیسے کرنا ہے طریقہ سمجھ کے کر لو۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، یہ پستان ہے، پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف یہ دل ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مومن تو ہے، لیکن میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، ہمارا دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہے۔ وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں،
میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں. گناہ گار بندہ ہوں, کرسی پہ بیٹھوں, صوفے پہ بیٹھوں, اگر گرد ہوگی تو پہلے جھاڑوں گا پھر میں بیٹھوں گا. کتے کو دیکھ لو, میں نے دیکھا ہے کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے, اگر جگہ صاف نہ ہو اپنی دم سے پہلے کتا جگہ کو صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے. کتا بیٹھے جگہ صاف کرے, مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے. جو بادشاہوں کا بادشاہ, بے نیاز اور پاک ہستی, آپ خود فیصلہ کریں وہ پاک ذات گندے دل میں آئے گی. گرد میں کوئی گندگی نہیں, ہاتھ پھیرو صاف ہو جاتی ہے. اصل گندگیاں دل کی گندگیاں. ہمارے دل میں حسد, بغض, کینہ, ریا, تکبر, دل میں بے حیائی اور بے غیرتی, بدکاری کی چاہت, زنا کی محبت, گناہ کی محبت. ماں کو نہیں پتا, ابو کو نہیں پتا, دوستوں کو نہیں پتا, اللہ کو دل کے خیالوں کا بھی پتا ہے. سارا دل کے اندر کیا گزرتا ہے. میرے بھائی, میرے بیٹے, میری پیاری بہن, یہ گندے دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے. اللہ پاک ہے, وہ پاک دلوں میں آتا ہے. دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے, لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے. رسول پاک نے فرمایا دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. سب کو اجازت ہے. کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر دو. ہر وقت کوئی پریشان نہ ہو. ہر وقت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اسکول میں پڑھتا ہوں, میں تو کالج میں پڑھتا ہوں, میں تو نوکری کرتا ہوں, میں تو کاروبار کرتا ہوں. میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جاؤں, یہ کام کون کرے گا؟ گھر کیسے چلے گا؟ میرے بیٹے, میرے بھائی, میری پیاری بہن, ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا, یہ سارے کام بھی ہوں گے, اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے. لیکن سمجھے بغیر نہیں آتی. الف نہیں آتی سمجھے بغیر, اے بی سی نہیں آتی سمجھے بغیر, اس میں آدم سمجھے بغیر کیسے آ جائے گا؟ اب سمجھ لو یہ دل کا ذکر کیسے کرنا. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرنے کرو, کام میں کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن اپنا خیال ہر وقت دل کے مقام پہ رکھ کے غور سے سنو. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ, سننا ہے. پھر سمجھیں, صحیح سمجھیں گے صحیح کریں گے, صحیح کریں گے چند دنوں میں دل اللہ کے نام سے زندہ ہوگا انشاءاللہ. پھر سمجھیں, گرمی کا موسم ہے, پیاس لگ گئی. کبھی آپ نے دیکھا جب بندے کو پیاس لگتی ہے تو وہ زبان سے پانی 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 کرتا, کبھی نہیں کرتا. جب پیاس لگتی تو دل میں پانی کا خیال آتا ہے. زبان سے پانی پانی نہیں کیا جاتا. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سننا ہے. میرا دل نہیں ہے, یہ طوطا ہے, یہ بولتا ہے. بولتا کیا ہے؟ آپ غور سے اس کو سننے کی کوشش کرو. دل بولتا ہے اللہ 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 اللہ, اس کو سنو. جب بچہ کر کے سنیں گے, پہلے صرف خیال رکے گا,
میرا دل کہہ رہا ہے میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں. چند دن تو جا کر کے دیکھو، چند دن آپ کے دل کے مقام پر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، ٹک 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 آواز آنے لگتی ہے. یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ دل کی دھڑکن ہے. میرے بھائی اگر یہ دل کی دھڑکن ہوتی یہ پہلے سننی چاہیے تھی، کیونکہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے بندہ تو مر جاتا ہے. یہ پہلے تو نہیں سنی. اب ہم نے جو توجہ کر کے سننا شروع کیا، کچھ دن توجہ کر کے سنتے رہے، یہ تو اب آواز آنے لگی ہے. یہ کیا ہے سمجھ لو. اللہ نے اپنے تمام بندوں کو، بندیوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیا، لیکن پیدا کیا مٹی سے. اللہ نور، بندہ خاک. خاک کا نور سے کیا تعلق؟ لیکن کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے، جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا تو اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا. او میرے بندے، او میری بندی، اس نور کے ذریعے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے گناہ کر کر کے، رب کی نافرمانیاں کر کر کے، آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو گندی نظروں سے دیکھا، زبان سے چگلی، گالیاں، فحش کلامیاں کی، حرام کھایا، حرام بولے، گناہ کرتے گئے، دل کالا ہوتا گیا، گناہ کرتے گئے، دل میں پردے چڑھتے گئے. اللہ نے جو دل میں نور رکھا تھا وہ سارے کا سارا اندر دب کے رہ گیا. یہ داغ ہٹیں گے، پردے ہٹیں گے، وہ نور ظاہر ہوگا. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور غور سے سن. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. آواز آئے نہ آئے تو سننے کی کوشش کر. چند دن کی توجہ سے جب داغ ہٹیں گے، پردے ہٹیں گے، شروع میں آپ کو ایسی آواز آئے گی جس طرح دل کی دھڑکن ہوتی ہے. ٹھک ٹھک آواز. یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، اس نور کا یہ اللہ اللہ پکارنا ہے. زیادہ تو کیا کریں گے؟ تصور کی پابندی سے پکائیں گے، داغ اور دھلیں گے، پردے ہٹیں گے. پھر یہی آواز جس طرح منہ سے نکلتا ہے قلب سے نکلنا شروع ہو جائے گی. دل اللہ کے نام سے زندہ ہو جائے گا. اور خدا کی قسم یہ بندہ مرے گا، اس کی روح نکلے گی. جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا یہ کبھی نہیں مرے گا. اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بن جائیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے. ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں. اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ کا ساتھ بنے، اللہ مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے. یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ. یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ رسول پاک کی وہ عبادت ہے جو ہمارے نبی غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے. جتنے اللہ کے ولی بنے مراقبے کی کثرت سے بنے. جس نے مراقبہ زیادہ کیا وہ بڑا اللہ کا ولی بن گیا. مراقبہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کرنا آسان ہو جائے. مراقبہ کیسے کریں گے؟ جب بھی وقت ملا، صبح، دوپہر، شام، رات، پابندی نہیں ہے، فراغت ہو گئی اس وقت آپ نے مراقبہ کرنا. جتنا وقت ملا، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، یہ بھی پابندی نہیں ہے 1 گھنٹہ ہو 2 گھنٹے نہیں، جو وقت ملا. وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے، کر لو وضو اچھی بات ہے، نہ ہو تو مراقبہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. کیسے مراقبہ کریں گے؟ دیکھ کے میں کر کے دکھاؤں.
جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا، آنکھیں بند، گردن نیچے، گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے اللہ کو تو پتا ہے، کرنے والے کو نہیں پتا ہے۔ بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کیا کھیل کھیلے، بوڑھا ہو گیا، بھاری سی قید ہو گئی، دانت ٹوٹنے لگے، ابھی بھی دل کے اندر کیا کیا کچھ پیدا ہوتا ہے، کیا کیا کچھ کرنا چاہتا ہوں، بندے کو بھول نہیں، بندے کو سب پتا ہے کیسے مراقبہ کرنا ہے۔ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، پھر آج تک جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے اللہ سے سچی توبہ کر۔ میرے بیٹے، وہ میرے بھائی، میری پیاری بہن، رسول پاک کا فرمان ہے، کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کوئی کرم کی حد ہے؟ ہم نے گناہ کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا، اور کرم دیکھو سچی توبہ کرنے پر اللہ بندے کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا۔ کیسے مراقبہ کرنا، میری طرف دیکھ لو، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، پھر آج تک جو گناہ کیے ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لے، دو چار آنسو بہا دے۔ رسول پاک کا فرمان ہے، مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اللہ کے خوف سے، اس کی آنکھ سے اتنا ہی پانی نکل جائے، اس کی پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اللہ کے خوف سے، اس کی آنکھ سے اتنا ہی پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ دیکھو میری طرف مراقبہ کیسے کرنا ہے، فارغ ہوتے ہی بیٹھ، آنکھیں بند کر کے، گردن کو جھکا کر، آج تک جو گناہ کی ہم کو یاد کر کے تھوڑا رو لے، دو چار آنسو بہا دے، پھر اللہ سے وعدہ کر، یا اللہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، میرے گناہ دنیا کو نہیں بتائے، آج میں تیرے سامنے اپنے سب گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ مراقبہ، فارغ ہو جاؤ تو مراقبے میں بیٹھ جاؤ، اور ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ، چند دنوں میں دل زندہ ہو جائے گا، رگ رگ میں، نس نس میں اللہ کا نور بھر جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائی، میرے بیٹے، نماز نہیں چھوڑنی، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ، زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، بے نمازی مر جائے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں
دفن کرنے کی اجازت نہیں، بے نمازی شادی شدہ ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں، کس کے فتوے؟ آج کل کے مولوی کے فتوے نہیں، نبی پاک کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے فتوے۔ شک ہے تو آجا میں دکھا دیتا ہوں، میرے پاس ہے۔ خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت تھے ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر حق ادا نہیں کیا جان نہیں چھوٹے گی۔ بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے گردن میں ہاتھ دے کے جہنم تک گھسیٹے گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم تک گھسیٹیں گے۔ شوہر اپنے احسان یاد دلائے گا، تو نے مٹھی مانگی تھی میں ہاتھ لایا تھا، میں جیپنیز کپڑے تیرے لایا تھا۔ وہ کہے گی ذلیل انسان، میں تیرے ماتحت تھی، اگر تو مجھے نماز پڑھ دیتا میں آج بخشی جاتی۔ کھانا دیر سے بناتی تھی تو گالیاں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، میں اکیلی جہنم میں نہیں جاؤں گی، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم تک گھسیٹیں گے۔ ماں اپنے احسان یاد دلائے گی، باپ اپنے احسان یاد دلائے گا۔ بیٹا بیٹی کہیں گے بیٹی ممی آپ کے سارے احسان میں یاد ہے، اسکول کی فکر کرتے تھے، اسکول بھی جاتا تھا مکے مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، ہم جنتی ہو گئے، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ممی ڈیڈی تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، یہ سچ کہتے ہیں، پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، پہلے ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، پھر ان کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کو گھسیڑو، بیوی کو بچوں کو بعد میں جہنم میں ڈال دینا۔ اللہ کی قسم مارے جائیں گے، حق ادا کر کے جانیں چھڑا لو، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں یہ مسواک نبی پاک کی سنت ہے، کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، بازار میں بکتی بازار سے لے لو، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے۔ گیلا کرو، منہ میں پانی ڈال کے دائیں پھیرو بائیں پھیرو حلق میں پھیرو، پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو پھر دھو لو، پھر پھیرو، 3 بار پھیرو، نبی پاک کی سنت ادا ہو گئی، منہ کی بدبو ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے ولی فرماتے نبی پاک کا امتی جو 5 وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد اس کی روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں، ہم اللہ کی نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگ گئے ہیں۔ بالوں کا اسٹائل خراب نہ ہو جائے، خود بے شک تباہ برباد ہو جائے، بالوں کا اسٹائل نہ خراب ہو۔ او بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ میں نے آزمایا ہے، آپ بھی آزما لو، جس بچے کو ماں باپ ناپسند کرے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں پلٹتا۔ جس کو رسول پاک ناپسند فرمائے وہ کس خیر کی امید میں بیٹھا ہے۔ بہترین ٹوپی لے لو، منع نہیں ہے، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ ہے تیرے میرے پیارے رسول کی پیاری سنت۔ نبی پاک نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔
آنکھیں کھولو، کوئی کرتے ہو یہ داڑھی، یہ واجب۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، اگر واجب پہ عمل نہ کرے اور وہ مر جائے، واجب پر عمل نہ کیا اور موت آ گئی، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب ہے۔ حد کیا ہے؟ آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں، کم از کم 4 انگلی، یہ دیکھیں، یہ بڑی ہو گئی ہے، چلو تو کاٹ لو، نہ کاٹو تو کوئی بات نہیں۔ 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، میری ہاتھ باندھ کے عرض ہے، آپ یہ ذکر کر لو جو آپ کو بتایا۔ نہ کام میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ کاروبار میں رکاوٹ ہے، نہ گھر کے اندر کوئی رکاوٹ ہے۔ یہ آپ کا جو خیال ہے، اس خیالوں سے ہی بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اس خیالوں سے بندہ شیطان بنتا ہے۔ اگر اللہ کا ولی بننا ہے، اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتا رہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سننے لگے گی، پھر دل واقعی اللہ اللہ کرنے لگے گا۔ فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ ضائع نہ کرو۔ ایک سانس اتنا قیمتی ہے، دنیا کی ساری دولت دے کے ایک سانس نہیں ملتا۔ ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے رول دیے، ضائع کر دیے۔ جو ضائع زندگی ہو گئی وہ تو ہو گئی، جو باقی زندگی پتہ نہیں کتنی بچی ہے وہ ضائع نہیں کرنی۔ جیسے ہی فراغت ہو، یکدم مراقبہ کرو، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، تھوڑا رو رو کے پچھلے گناہ کی توبہ کر لے اور اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ ہفتے میں 1 بار آ جایا کر، اتوار اور جمعہ، یہ 2 دن درس ہوتا ہے۔ اگر پابندی سے آؤ گے، قرآن و حدیث تیرے دل کی کایا پلٹ دے گا۔ صرف خود نہ ہو، دوستوں کو پیار سے بلاؤ، رشتے داروں کو دعوت دو، قرابت داروں کو دعوت دو، محلے والوں کو بلاؤ۔ تیری کوشش سے کوئی بندہ آیا، قرآن و حدیث سن کے اللہ کی راہ پہ چل پڑا، خدا کی قسم وہ ایک کی ہدایت ہم سب کی بخشش کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ اللہ نے یہ زبان بھی اپنے ذکر کے لیے دی ہے، یہ تو اسم اعظم دل کا ذکر ہے، لیکن 24 گھنٹے ہوتے دن رات میں، ان 24 گھنٹوں میں 3-4 تسبیح زبان سے کلمہ طیبہ، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح مکمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے دن رات میں 3-4 تسبیح درود شریف، جو بھی درود شریف پڑھ نور ہے۔ اور جب رات آ گئی، سونے کا وقت آ گیا، بستر پہ چلے گئے ہو، بیڈ پہ چلے گئے ہو، سارے دن میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اس کو یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر، اور استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا۔ اللہ کے سارے ولی اسی طریقے سے بنے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔